تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو. لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا. میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں. کتنے کتنے دن خبر نہیں ہوتی. میری خواہش ہوتی ہے، پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کر بیمار کر دیا. نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی. اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، پس منظر سمیت. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو. تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے. بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو. فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں. اتنی تفصیلات، پھر ساتھ نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے. اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا، بیچارہ 4 بچے ہیں، فوت ہو گیا. آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں. اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسی اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے. تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے. بڑے درویش آدمی تھے حضرت سیدھی سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا. آپ بیمار تھے، ایک ساتھ تیمارداری کرنے آ گئے. آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں. کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، لیکن بیٹھے ہوئے جا ہی نہیں رہے. تو حضرت سیدھی سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا. تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے. تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے. معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ. آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے. تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان. ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے. مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبی کریں. مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے. کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت. آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا. کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس میں خوش ہو جائیں. لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ. وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے. تکلیف دیتے ہیں لوگ. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن. ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے. تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. کسی نے مذاق کیا. تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو. اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے. کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے. گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا. اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کریں. یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو. کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں،
پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں. اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے, اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی. کتنا بڑا انعام ہے. حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے, پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار. کیا بات ہے اس کی خطا کی, جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے, اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے. لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا. وہ توبہ کر چکے ہیں, وہ چھوڑ چکے ہیں, وہ اس راہ سے ہٹ چکے ہیں. لیکن مذاق کرنا, مذاق اڑانا, تکلیف دینا, اذیت میں مبتلا کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی, فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا, مرنے سے پہلے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے. مسلم شریف میں موجود ہے, اس کو سزا ملے گی. تو ٹارچر نہیں کریں, تکلیف نہیں دیں, ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ کریں. اور پھر رشتے دیکھے جاتے ہیں ہمارے ہاں, تو اس قدر زیادہ مطلب آزمائش میں ہم لوگوں کو مبتلا کر دیا جاتا ہے. اس قدر زیادہ آزمائش میں ہمارا چونکہ دیہاتوں سے تعلق ہے, تو پرانی خواتین کبھی جاتی تھی نا رشتہ دیکھنے کے لیے بیٹے کا, تو ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو وہاں رشتہ نہیں کرنا, تو کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں کرنا. تو کہتے تھے بھئی آپ بتائیں کیا وجہ ہے, تو وہ کہتی تھی وجہ کوئی نہیں بتانی, اس لیے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے, میں کوئی وجہ نہیں بیان کروں, میں کسی کی بیٹی کا عیب کیسے بیان کروں. لیکن میں نے اخبار میں اس بیٹی کا تذکرہ بھی پڑھا جو پچھلے 2.5 سالوں سے اس لیے مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ رشتہ دیکھنے آئے. کسی نے کہا ذرا چل کے دکھاؤ, تو کسی نے کہا ذرا بول کے دکھاؤ, تو کسی نے کہا کہ اگر قد 2 انچ بڑا ہوتا. اتنی تکلیف, اتنی اذیت. اور اس دین کے ماننے والے جو دین ہمیں سبق دیتا ہے کہ بیٹیاں اور بہنیں ہوتی برابر ہیں, وہاں یہ رویہ ہمارا. اور زیادہ تر ان لوگوں کا معاملہ جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا, نئی نئی دولت آئی, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. خدا کے بندو, اس طرح کی اذیت, اس طرح کی تکلیف, اس طرح کا لہجہ جس سے سامنے والا نفسیاتی بوجھ کے نیچے دب جائے, یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہ کریں, اجلی اجلی سونی سونی صاف ستھری بات کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, پر مومن جھوٹا نہیں ہوا کرتا, وہ بددیانت نہیں ہوتا, وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اذیت نہ دیں, پریشان نہ کریں. گھنٹوں بیل بجا رہا ہے گلی سے گزرنے والا آدمی, لیکن صاحب گاڑی لگا کے چلے گئے, انہیں پتہ ہے دوسری گاڑی نہیں گزرے گی, لیکن وہ اذیت دے رہے ہیں. ایک چور اوپر سے سینہ زور, اگر وہ باہر نکلے ہیں کہ آپ کو جانا ہے اور سامنے گاڑی لگی ہوئی ہے, تو وہ نکل کے کہتے ہیں کوئی آگ بجھانی ہے آپ نے, جا کے فائر برگیڈ کی گاڑی پہ بیٹھے. نہیں جناب, آگ نہیں بجھانی, لہذا آپ آرام کریں, لگی رہنے دے گاڑی. پتہ ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے رستے بند کرنے سے منع فرمایا, رستوں کے نشان مٹانے والوں پر لعنت فرمائی. یہاں جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے, وہاں اشتہار لگا دیتے ہیں لوگ. آپ کو پتہ ہے یہاں اشتہار لگانا منع ہے, رستوں کے نشان مٹانے والے کو ملعون کا ہے حضور.